لانگ مارچ شارٹ مارچ کی اب ضرورت نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ہوگا اور یہ ظالم انشاءاللہ مٹ جائے گا، ظلم مٹ جائے گا انشاءاللہ، ایک ہی دفعہ ہوگا، کیونکہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جب پچھلے ہفتے یہ جو انہوں نے وہ حرکت کی، وہ جو پولیس والی جن کا قد پتہ نہیں کتنا تھا اور چڑھائی کتنی تھی، اس کو کس نے کہا تھا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، میرے اس نے بال پکڑ کے زمین پہ گھسیٹا، تو اس کا تو حساب انشاءاللہ جب بھی مجھے اللہ موقع دے گا میں لوں گی انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کرے اور اس کے بعد اس کو پوچھا نہیں جائے گا، اس کا پتہ بھی چل جائے گا اور چل گیا تقریباً، اور اس کا خیال ہے کہ یہ جو کرسی جس میں وہ اسے انہوں نے دیا ہے سوٹی پکڑا کے کہ تم لوگوں پہ چلاؤ، یہ اس کا نہیں ہوگا، ان کا حساب ہوئے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور جس چیز کے ساتھ ظلم ہوا اس کا حساب ہوئے گا۔ نورین صاحبہ، یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ 24 دن سے بھی زیادہ ہو گئے خان صاحب جو ہے وہ قید تنہائی میں ہیں، لیکن آپ لوگوں کی ملاقات تو پھر بھی نہیں ہو رہی، یہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یہ تو چیز یہ تو آرام تسلی میں ہوں گے، ہم کیسے چھوڑیں؟ یہ جرم ہے، جیل کے اندر بھی جرم ہے کہ 4 دن سے زیادہ قید تنہائی میں رکھنا، اور یہ تو ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی اصول نہیں ہے، یہ تو ہر قسم کا جرم کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کے لیے ہم آئیں گے بھی، کبھی ان کو چھوڑیں گے نہیں، آتے رہیں گے، اس سے زیادہ لوگ آئیں گے، اور ایک دن ان کو پتہ چلے گا کہ پولیس کی طاقت ختم ہو جائے گی اور جو عوام ہے اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ کہ میں اس بھائی کی بہن ہوں جس نے طاقت میں بھی رہتے ہوئے کسی پہ ظلم نہیں کیا، تو ابھی تک ہم اسی انتظار میں تھے، اور ان کو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم باہر کھڑے ہیں اور ان کو کروانی چاہیے تھی، تو آپ بتاؤ کہ اب دیکھیے اب وہ فیصلہ کریں گے ہم بہنے کے کیا کرتے ہیں۔ آپ سب کو اس چیز پہ بتانا چاہیے کہ عمران خان کو کتنی انہوں نے قید تنہائی میں کر کے، اب ہمیں کسی کو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے، کیسی ان کی صحت ہے۔ اگر ہمیں یہ 5 منٹ کی ملاقات کرا دیتے ہم آرام سے چلے جاتے ہیں، تو ابھی تک ہم اسی انتظار میں تھے، اور ان کو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم باہر کھڑے ہیں اور ان کو کروانی چاہیے تھی، تو آپ بتاؤ کہ اب دیکھیے اب وہ فیصلہ کریں گے ہم بہنے کے کیا کرتے ہیں۔ گرفتار کر لیں، آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے جو انہوں نے کیا اس کے بعد بھی کیا فرق پڑا، نہ ہم نے ان پہ کوئی کیا کر لیا ہم نے۔ یہ تو دیکھیں ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ نکل کے بچوں کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں، بسوں میں بھی بھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، گندی زبان بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن عمران خان کی جو تربیت ہے پارٹی کی کہ پرامن احتجاج اسی طرح چلتے رہتے ہیں، ورنہ کوئی آپ نے دیکھا یہاں پہ کوئی اینٹیں پتھر لائے، انہوں تو کسی عمران خان نے نہ خود کبھی ایسا کوئی کام کیا، نہ انہوں نے اپنے ان لوگوں کو کارکنوں کو کہا، اس لیے آپ دیکھیں چپ کر کے آتے ہیں اور چپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جب میرے ساتھ اس پولیس نے درندگی کی تو مجھے کراچی سے ایک خاتون آئی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی، اس نے کہا سندھ کی پولیس نے آج تک کبھی ایسا ظلم نہیں کیا، کہتے ہم سندھ میں رہتے ہیں، کبھی سندھ کی اور کوئی کسی نہ کے پی کے کی پولیس، نہ سندھ کی، نہ بلوچستان کی، لیکن پنجاب پولیس ایک بدنام زمانہ پولیس بن چکی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان پہ کوئی مقدمہ نہیں کر سکتا۔ اب میں نے اگر میرے ساتھ ہوا ہے اور مجھے گھسیٹا گیا، مجھے انہوں نے جو بھی کیا میرے ساتھ، جو بھی میرے ہاتھ پہ زخم آئے، لیکن میں کس کے پاس جائیں گے؟ کیونکہ نہ یہاں پہ آپ کسی کو عرضی دے سکتے ہیں، نہ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں، نہ شکایت کر سکتے ہیں، آپ کسی تھانے میں چلے جائیں، یہ تھانے صرف ان کے کاموں کے لیے بنے۔ اب ان کے مرضی کے بغیر آپ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ عمران خان ایک مضبوط ایمان والا لیڈر ہے، وہ کوئی سیاست نہیں کر رہا، وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ سارے لوگ انہی کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ان سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو نہ وزیر اعظم بننے کا شوق ہے، نہ وہ اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ان کو جیل میں ڈال کے ساری عدالتیں ختم کر دی، عدالتی نظام تباہ کر دیا، انہوں نے سب وہ کام کر رہے ہیں جو عمران خان کبھی ہونے نہ دیتے، کروانے والوں میں سے ہیں۔ اور جو آپ کہتے ہیں کہ حکومتی وزیر، لیکن جب آپ غلط طریقے سے آپ ہار کے، آپ کو پتہ تھا آپ غلط سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں آپ بول سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی نمائندگی نہیں ہے، ان کو آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں 17 سیٹیں جیت کے نون لیگ نے پی ٹی آئی کی سیٹیں ہروا کے یہاں تک انہوں نے جمع کی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے ہارے ہوئے ہیں،
लोगों को भी पता है, वो खुद उनके लोग नून लीग वाले खुद कहते हैं कि वो हारे वो को जताया है, सबको पता है, पीपल्स पार्टी वालों को पता है, लेकिन उनके पास कोई है ही नहीं, उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, वो नहीं कुछ कर सकते। किसी ने मुझे क्यों फ़ोन करते थे कि उनका वो खुश होंगे, उनका ख्याल होएगा कि मेरी ज़िल्लत हुई है, मेरी कोई ज़िल्लत नहीं हुई, क्योंकि मैं उस भाई की बहन हूँ जिसने ताकत में भी रहते हुए किसी पे जुल्म नहीं किया। उसने किसी को, ये जेलों में गए हैं, इनको ऐसे VIP ट्रीटमेंट मिली, सारी पंजाब पुलिस इनकी खिदमत में लगी हुई थी। इमरान खान ने नहीं कहा कि इनके साथ टॉर्चर करो, तंग करो, क्योंकि इमरान खान का ये मजाज ही नहीं है, ये इन लोगों का मजाज है। हमारी इज़्ज़त नहीं ख़राब होएगी इससे। मैं तो ज़ाहिर सज़ा नहीं दे सकती, कोई निज़ाम ही नहीं है, किधर जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला भी देगा, दुनिया में भी उसको इबरत बनेगी, आखिरत में भी बनेगी। इन लोगों ने हमेशा जुल्म किया, पंजाब पुलिस बड़ी ज़ालिम है, इसने जहाँ भी इसको मौका मिला इन्होंने बड़ा जुल्म किया। अभी तो कत्ल नहीं किया, ये कत्ल भी कर देते हैं। जो हम कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि हम यहाँ के बैठ सकते हैं, हम अपना एहतजाज कर सकते हैं, और हम बाकी अल्लाह से उम्मीद लगाते हैं। और आपने देखा ही है कि आज कितने लोग आए हुए हैं इधर, ये सारे इमरान खान के लिए आए हैं, ये हमारे साथ यकजहती के लिए आए हैं। और सबसे बड़े जो हमारे सपोर्टर हैं अल्लामा नासिर, आप देखें वो कितने बड़े आलिम हैं, और वो हमारे साथ इस तरह ये इस चीज़ में शामिल है, तो इंशाअल्लाह जो तहरीक शुरू हुई है ये बढ़ती जाएगी। आप देखिएगा, इंशाअल्लाह आप देखें कि ये लोग समझते हैं, ये इनके आगे जब भी जाएंगे ये गोलियों से लोगों को मारेंगे और ये जुल्म करते हैं। लेकिन इमरान खान यही कहते हैं कि बग़ैर वजह के कहीं मत जाएं इस्लामाबाद या कहीं, कि ये लोग गोलियाँ चलाएँगे। अभी पहले ही लोगों का गम नहीं भूला, आपने देखा ही होगा कि वो जो बच्चा था सती, क्या नाम था, जो अनीस सती, कितना छोटा बच्चा, किस बेदर्दी से उसको निशाना लेके मारा गया। तो इमरान खान कहते हैं कि मत ऐसे आए इस्लामाबाद में, क्योंकि ये गोलियां चलाएंगे, इनको खून लग चुका है, इनके लिए खून करना मुश्किल नहीं। ठीक है, हम खुद अगर कोई भी नहीं आएगा तो हम तो यहाँ फिर भी बैठे रहेंगे। हम बहनें हैं, हमारे साथ और बहुत सारे हैं जो हर हफ्ते आते हैं, आपने देखा ही होगा, ये लोग सब आते हैं और बड़ी हिम्मत करते हैं। इनको वो बसों में भी डालते हैं, मारते भी हैं, डंडे भी मारते हैं, लेकिन लोग फिर भी आते हैं। तो लेकिन आप देखें, इंसानों की ज़रूरत नहीं होती, जो ईमान की ताकत है वो बड़ी ताकत है, और फरिश्ते साथ होते हैं, ये फिर भी खौफज़दा है। इतनी पुलिस खड़ी है, आप मुझे बताएं, इस पुलिस की ज़रूरत थी यहाँ खड़े होने की? इतनी आप देखें, आपने पुलिस की तादाद देखी थी, क्यों इतनी पुलिस बुलाई? ये तो इनके डंडे जब चलते हैं तो वो तो 10-15 ही काफ़ी हैं, लेकिन इनको खौफ है, और ये खौफ से ही, मेरा नहीं ख्याल, ये खुद इस खौफ से ही ख़त्म होंगे। और जो लोगों की आहें बदवाएँ इनको लग रही है, देखिए जब आप किसी को डंडा भी मारते हैं उसको तकलीफ़ होती है, और अल्लाह ताला तो देख रहा है कि उस बंदे को तकलीफ़ हो रही है। तो ये इंशाअल्लाह कत्ल भी इन्होंने कर चुके हैं, मार भी चुके हैं। ये हम आपके सामने, ये एक कारकुन PTI के खड़े हैं जिनकी एक टांग कट गई थी, तो ये देखें कि ये भी इन्हीं का शिकार है, और ये कहते हैं मैं फिर भी आऊँगा, मैं एक टांग पे भी आऊँगा।